حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سألت عمر لأي شيء سمیت الفاروق، میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سی وجہ ہے، کس وجہ سے آپ کا نام فاروق پڑا، یعنی آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فقال، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلم حمزہ قبلی بثلاثۃ ایام، مجھ سے 3 دن پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ 3 دن پہلے مجھ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ ثم شرح اللہ صدری للاسلام، پھر میرے رب نے اسلام کے لیے میرے بھی سینے کو کھول دیا۔ فقلت، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی بہن کے گھر سے، اب وہ واقعہ تو لمبا ہے لیکن مختصر کہ جب مجھے پتہ لگا کہ میری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، میں اپنی بہن سے گھر سے ہوتا ہوا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، فرماتے ہیں ثم شرح اللہ صدری، رب نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔ اب اپنی بہن سے مل کر جب یہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آ کر انہوں نے جب کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ انہوں نے پڑھا، اب لکھا ہے جب انہوں نے کلمہ پڑھا، مسجد نبوی شریف کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام اس وقت جمع تھے، فکبر اہل الدار تکبیرتاً سمعها اہل المسجد، فاروق اعظم کے اسلام پر وہ جو دار ارقم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی ساتھی موجود تھے، فاروق اعظم کے اسلام پر انہوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا، اور اس قدر بلند آواز سے وہ تکبیر کا نعرہ لگا تھا کہ سمعها اہل المسجد، اس وقت مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ، مسجد حرام کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے اس نعرے کو جو فاروق اعظم کے اسلام لانے پر لگایا گیا تھا اس کو سن لیا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسنا علی الحق وان متنا وان حیینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں، وان متنا وان حیینا، اگر ہم زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا اے عمر، کیوں نہیں، میرا صحابی زندہ بھی رہے تو حق پر ہے، اس دنیا سے چلا بھی جائے تو تب بھی حق پر ہے۔ اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا، سنو، والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق وان متم وان حییتم، سرکار نے ارشاد فرمایا، سنو، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، انکم علی الحق، اے میرے صحابہ تم سارے کے سارے حق پر ہو، وان متم، اگرچہ تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ تب بھی حق پر ہو، وان حییتم، اگر تم زندہ رہو تب بھی حق پر ہو۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اعلانیہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب سنیے گا فاروق کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حق کا مطلب تو یہ ہے جو ظاہر ہو جائے، تو ہم چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت فرمائیے کہ ہم باہر نکل کر دیتا ہے، باہر نکل کر نماز پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرما دی، فاخرجناہ فی صفین، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری 2 صفیں بنا دی، جس طرح 2 صفیں ہوتے ہیں، 2 لائنیں۔ اب جب ہم باہر نکل رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری 2 صفیں، ہم 2 صفیں بنا کر باہر نکلے. حمزہ تو فی احدہما، ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، آنا فی الآخرہ، اور دوسرے میں میں تھا. ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں میں. فرماتے ہیں کہ حتیٰ دخلنا المسجد، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے. قال فنظرت الی قریش و الی حمزہ، قریش ایک نگاہ میری جانب ڈالتے تھے اور ایک نگاہ حمزہ کی جانب ڈال رہے تھے. فاصابتهم کعبۃ لم یصب مثلها، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ میری جانب اور امیر حمزہ کی جانب جو دیکھ رہے تھے، کس لیے دیکھ رہے تھے؟ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ آج ان کو اتنا دکھ، اتنی اداسی اور اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ آج سے پہلے انہیں اس طرح کی تکلیف کبھی نہیں پہنچی تھی. کس وجہ سے؟ کہ امیر حمزہ اور عمر بن خطاب، جن پر ہمیں بڑی امیدیں تھیں، جنہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بڑے طاقتور ہیں، آج انہوں نے معاذ اللہ ہمارے مخالف کی غلامی میں چلے گئے. وہ اس سے پہلے انہیں کبھی اتنی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچا تھا جو اس دن پہنچا تھا. فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق، اب جب ہم ظاہری طور پر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ہماری اس حیات کو دیکھ کر وہ جو کفار و مشرکین تھے ان پر اداسی چھا گئی. فرماتے اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مجھے الفاروق کا لقب عطا فرمایا. اب فاروق کسے کہتے ہیں؟ فرق اللہ بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والا، خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے والا جو ہو اسے کہتے ہیں فاروق. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاروق کہا ہے، اور آپ کی یہ فاروقی